ایک حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے بہت سارے احباب غلط فہمی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص بڑا آتا ہے، لوگ اس کا کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں یا اس کا نعرہ مار دیتے ہیں، اس کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یا اسی طرح ایک آدمی ہے، اور چلیں پہلے اس پر بات کر لیں۔ تو اس پر بعضوں کو شبہ ہوتا ہے، جی حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سرہ ان یتمثل لہ النار قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص کے دل میں یہ خواہش ہو کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ اب بڑا منع کرتے ہیں بھائی کھڑے ہو کر استقبال نہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وعید آئی ہے۔ دوسری حدیث پاک دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بیٹھے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں، آپ اپنے صحابہ سے فرمایا قوموا الی سیدکم سعد، اپنے سردار سعد کا کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ اگر اس پر وعید ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کھڑے ہو کے استقبال کرو؟ اب اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے دونوں حدیثوں کو سمجھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آئے تو چھوٹوں کو کھڑے ہو کے استقبال کرنا چاہیے، اور جو آنے والا ہے اس کے دل میں نہ ہو کہ لوگ میرا کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ اگر آنے والے کے دل میں وہ کھڑے ہو کر استقبال کریں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پر وعید ہے۔ اس کے دل میں نہ ہو اور آپ اس کا استقبال کریں تو یہ وعید میں شامل نہیں ہے۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ میری گزارش ہے، مذاق ہی میں کبھی بطور مذاق کی یہ بات سنایا کرتا ہوں۔ ایک جلسے پر میں گیا تو لوگ کھڑے ہو کے نعرہ مایا، آیا آیا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر نعرہ۔ تو مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے دیکھو آپ کا نعرہ لگ رہا ہے شیر آیا شیر آیا، کوئی بات ہے؟ تو میں نے کہا پھر کیا کہیں، گیدڑ آیا گیدڑ آیا؟ پھر کیا کہیں؟ بھائی جب شیر آئے گا تو یہ کہیں گے نا شیر آیا۔ اب تمہارے یہاں شیر کا معنی جس کو دم لگی ہو، اور بھائی لفظ شیر کا معنی دم والا نہیں ہوتا۔ لفظ شیر ہماری زبان میں ایک لفظ ہے جو دلیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جن دنوں میں ایجنسی اور پولیس کا نام سن کر تمہارے پیشاب نکلتے ہیں، ہم نے ان دنوں میں حق کا پرچم بلند کیا ہے، تو اس کو لوگ شیر نہیں کہ پھر گیدڑ کہیں گے۔ ہم نے ہر دور میں الحمدللہ اپنے حق کی آواز لگائی ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنے اہل حق کے عقائد بیان کر رہا ہوں، اہل حق کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ہم نے مارے کھانے کے باوجود اپنا عقیدہ بیان کرنا نہیں چھوڑا، اور میں بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں، آپ بھی کان کھول کے سن لیں۔ دوسرے مسلک کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا یہ اور بات ہے، اپنے اکابر کی پگڑیوں کی حفاظت کرنا یہ اور بات ہے۔ ہم دوسرے مسلک کے اکابرین کی پگڑیاں نہیں اچھالتے، لیکن اپنے مسلک کے اکابرین کی پگڑیوں کی حفاظت کرتے۔ اپنے ملک میں رہ کر دوسرے ملک پر گولیاں مارنا یہ الگ بات ہے، لیکن اپنے ملک پر گولی آئے تو اپنے ملک کی حفاظت کرنا یہ الگ بات ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر دوسرے ملک میں گولیاں برساؤں، لوگ کہیں گے مولانا صاحب غلط کر رہے ہیں، لیکن کوئی ملک ہمارے ملک پر گولیاں برسائیں اور ہم سینہ تان کر اپنے ملک کو بچائیں تو یہ تو تخریب کاری نہیں ہے نا۔ ہم کسی کی پگڑیاں اچھالیں یہ تو غلط بات ہے، لیکن ہمارے کابر کی پگڑیاں کو اچھالیں ہم حفاظت کریں یہ تو بری بات نہیں۔ تو لوگ فرق نہیں کرتے کسی بات میں، اور ہر بات کو فرقہ واریت کا نام دے کر ہم طوفان بدتمیزی کھڑا کر لیتے۔ ہم فرقے بازی قطع نہیں کرتے، فرقہ واریت قطع نہیں پھیلاتے، لیکن اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے لوگوں کو اپنا عقیدہ سمجھانا یہ عالم کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اگر نہیں سمجھائے گا تو اس کا قیامت میں مواخذہ ہوگا کہ تو نے اپنی عوام کو اپنا عقیدہ کیوں نہیں سمجھایا۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھا کریں۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا اس حدیث کو سمجھے۔ دوسرا، عام طور پہ کیا ہے کہ جب کوئی شخص بیٹھا ہو تو اس کے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو تاکہ تمہاری تعریف نہ کرے، تو منہ پر تعریف کرنے پر وعید آئی ہے۔ میں نے کہا دوسری حدیث مبارک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی تعریف کی جائے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ دونوں حدیثوں میں سے کس کو لوگے؟ بھائی تم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو، حنفی بنو، اور جب ایک مسئلے پر دو قسم کی حدیثیں آ جائیں نا جو بظاہر ٹکرا رہی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پہلا اصول یہ ہے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دو
کیا کرو؟ تطبیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا معنی ایسا بیان کرو، ایک حدیث دوسرے کے مطابق ہو جائے، دوسری پہلے کے مطابق ہو جائے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نظر نہ آئیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق نظر آئیں۔ اب ان کا مطلب کیا ہے؟ بات توجہ سمجھنا، ایسا وہ شخص جو اصلاح یافتہ ہو، ایسا وہ شخص جو نیک ہو، ایسا وہ شخص جس کی اصلاح ہو چکی ہو، عالم ربانی ہو، جب آپ اس کے سامنے اس کی تعریف کرو گے تو اس کا ایمان بڑھے گا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھے گا کہ اس تعریف میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت بھی دی ہے۔ ایسا شخص کہ جس کو یہ خدشہ ہو کہ میرے سامنے کو میری تعریف بیان کرے گا تو میں چوڑا ہو جاؤں گا، عجب آئے گا، کبر آئے گا، اس کو چاہیے منہ میں مٹی ڈالے اور اپنی تعریف نہ کرنے دے۔ اور جس کو پورا یقین ہو کہ میرے سامنے اگر میری تعریف کی تو میں اس پہ اللہ کا شکر کروں گا اور مزید اللہ کا شکر ادا کروں گا، تو اس شخص کے سامنے اس کی تعریف کرنا یہ اس حدیث کی وعید کے اندر شامل نہیں ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بلا وجہ ہم پھٹے ڈالتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے آپ بتاؤ، آپ نے دنیا میں آج تک کوئی ایسا سٹیج دیکھا ہے کہ جس سٹیج پر کوئی شیخ الحدیث آئے اور جب اس کو سٹیج پر دعوت دینے والا کہ یہ بہت چھوٹے سے آدمی ہیں، ان کو بخاری پڑھنی بھی نہیں آتی اور ہم نے ان کو بلایا تھا کہ آخری حدیث سنا دیں؟ نہیں، کبھی ایسے ہوا ہے؟ ہمارے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ المشائخ ہیں، استاد السادہ ہیں، ہماری سعادت ہے، یہ تعریف نہیں ہو رہی؟ خانقاہ کا پیر آئے لوگ تعریف کرتے ہیں، استاذ آئے تعریف کرتے ہیں، سیاسی لیڈر آئے تعریف کرتے ہیں، اور ہم جلسے پر جائیں کوئی تعریفی کلمات کیا جائیں، اس پر حضور پاک نے بہت وعید فرمائی ہے۔ میں نے کہا بھی کچھ برداشت کرنے کی عادت ڈالو، برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وجہ مخالفت بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، میں صرف عرض کر رہا ہوں۔ خیر، تو ہم پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ بڑے مشائخ، اساتذہ، والدین ان کی خدمت کریں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان سے خدمت لینا۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ تم میں سے جو بڑا ہے وہ کہ میری خدمت کون کرے گا، میں ادھر تو بڑا ہی ہے نا، اس کی انتظار نہیں کرنی، بس آپ خدمت کرنا سیکھو۔ اللہ جب کرم فرمائے کہ وقت آئے گا تو خدمت ہونا بھی شروع ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زمزم سے چلے ہیں، آپ براق پر بیٹھ گئے، مدینہ منورہ پہنچے تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سواری سے اتریے، 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے ہجرت فرما کے آنا ہے۔ 2 رکعت پڑھ لیے، وہاں سے سوار ہوئے پھر چلے، یا رسول اللہ یہ وادی سینہ ہے جہاں کوہ طور ہے، یہاں آپ اتریے اور 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، آپ نے پڑھ لیے۔ پھر سوار ہوئے اور وہاں سے چلے، یا رسول اللہ یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، آپ یہاں پہ اتریں اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں، آپ نے پڑھ لیے۔ سوار ہو کے پھر چلے، یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، آپ اتریں اور یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، آپ نے ادا فرما لی۔ پھر وہاں سے چلے بیت المقدس اترے، حضور یہاں تشریف لائیں، یہ بیت المقدس ہے اور یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیت المقدس میں 2 رکعت پڑھی ہے۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ، اس کے بعد طور سینہ، اس کے بعد مدین، اس کے بعد بیت اللحم اور اس کے بعد بیت المقدس مسجد اقصی، 5 مقامات پہ آپ نے نماز پڑھی ہے اور 2 رکعت پڑھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔